الله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ میں سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات جو عقائد و اخلاق و نظریات و معاشرت کے حوالے سے اہل اسلام کو جو تعلیم دی گئی ہے اس کی توضیح، اس کی وضاحت سے متعلق گزشتہ جمعہ درس قرآن میں آیت نمبر 14 تک کا خلاصہ ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ آل عمران 200 کے قریب آیات اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ آیات کا ابتدائی جو آیات 80 آیات کے قریب ہیں وہ اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اہل ایمان کا دیگر مذاہب کے ساتھ ملاقات، قبول و رد کا شرعی تقاضا یہ 80 آیات کے اندر ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ہم گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 14 تک کا خلاصہ ذکر کر رہے تھے کہ جس میں اہل کتاب کے اس تعصب کو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ نبی پاک کو تسلیم کرنے کے باوجود روم سے جو ان کو رقم یا ان کو گزر بسر کا پیسہ ملتا تھا تو وہ اس کی بنا پر حق کا اظہار نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تو وہ کہتے ہم مانتے ہیں یہ وہی ہیں، لیکن جو ہمیں چندہ یا ہمیں خیرات یا ہمارے مدرسے یا ہماری خانقاہیں یا ہمارے عیش و عشرت جو چل رہی ہے وہ تو روم کے چندے سے چل رہی ہے۔ اگر روم کے خلاف ہم نے کوئی نظریہ یا عقیدہ قائم کیا تو یہ مال ہم سے رک جائے گا۔ تو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ انہوں نے مال کو ترجیح دی اور مال کو اہمیت دی حق کو قبول کرنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس قوم کے نظریات کو بیان کیا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں پر گھمنڈ کرتے تھے، جس طرح یہ لوگ اپنے مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو فرعونی بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی اولاد کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا، جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ مال جب تک ہمارے پاس ہے تو ہمیں کوئی برائی نہیں آئے گی، وہ سمجھتے تھے کہ اولاد ہمارے پاس ہے تو کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ حق کے مقابلے پر جو اولاد اور مال کو لا کر کھڑا کرے اور حق کو چھوڑ کر مال اور اولاد کو ترجیح دے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو معاذ اللہ جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کو سلگانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے ہم انہی کی اولاد اور انہی کے مال کو اس کا ایندھن بنائیں گے۔
ادھر ہم نے وضاحت پیش کر دی تھی کہ مال اور اولاد نفع بخش ہے مگر جب وہ اللہ کے دین کے تابع ہو، لیکن وہ اللہ کے دین کے مقابلے پر لایا جائے تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی مگر جو قلب سلیم لے کر آیا۔ پھر ہم نے وہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ قرآن میں ایک جگہ پر وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ مال اور اولاد اور خاندان فائدہ بھی دے گا مگر کب؟ جب ایمان شرط ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد اور مال کا مرتبہ جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد کہ جب یہ حق کے مقابلے پر آ جائیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ مال ہے یا اولاد ہے یا بیویاں ہیں یا سونا ہے یا چاندی ہے یا کاروبار ہے یا آپ کے جمع کیے ہوئے مال ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تمام چیزوں کی کشش اور اس کی طرف دل کی رغبت اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے خود رکھی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، ہم نے بیویوں کے لیے، اولادوں کے لیے، مال کے لیے انسان کے اندر ایک اٹریکشن رکھی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ پھر یہ بات ہم نے گزشتہ جمعے ذکر کر دی تھی احادیث سے کہ مال، بیوی، اولاد، کاروبار، اس کی کشش اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اس کی کشش نہیں رکھتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اگر بیوی سے محبت نہیں ہوتی تو اولاد کیسی ہوتی؟ اولاد سے محبت نہیں ہوتی تو نسل کیسی چلتی؟ مال سے محبت نہیں ہوتی تو کاروبار کیسے ہوتا؟ کاروبار نہیں ہوتا تو معاشرہ، سوسائٹی کس طرح جنم پاتی؟ تو گویا کہ جو جو چیزیں سوسائٹی کے لیے لازم تھی اللہ نے فرمایا ان تمام کی طرف تمہاری توجہ اور تمہاری رغبت کو ہم نے زین للناس حب الشہوات، اس کی کشش کو ہم نے رکھا ہے، لیکن جتنا ان کو استعمال کرنا ہے اتنا استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ مال، اولاد، بیوی حق کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جائیں تو بندہ اسی کو ترجیح دے اور حق کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو گزر چکی ہے۔ آج اسی آیت کی طرف کہ جو بیویوں کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا تھا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بیویوں کی طرف، بیٹوں کی طرف، مال کی طرف ہم نے بندے کی کشش رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ تو اسی آیت کی توضیح جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13-14 میں ذکر ہوئی ہے، اسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس وقت ہم سورہ نحل کا ساتھ لیں گے۔ اور سورہ نحل جو ہے وہ قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے، جیسے سورہ فاتحہ شریف ہے، سورہ بقرہ شریف ہے، سورہ آل عمران شریف ہے، تو اسی طرح ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 16ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 71 سے ہم استفادہ کریں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس مضمون کو کھولنے کے لیے، کیونکہ قرآن ایک جگہ پر مختصر کلام کرتا ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اور قرآن سب سے جامع تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو قرآن ہی سے حل کیا جائے۔ تو وہاں جو یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ہم نے بیویوں کو اور بیٹوں کو اور اولادوں کو کی طرف مرد کی رغبت اور کشش رکھی ہے تاکہ اسے ایک معاشرہ بنے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ اب دیکھیے قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ بیوی اور اولاد، اس کا تعلق شوہر اور باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پہلے آیت نمبر 71 کے اندر سورۃ النحل میں، یہ ہم سورہ آل عمران کی اس آیت کو کھول رہے ہیں دوسری آیت کا سہارا لے کر جو سورہ نحل کی ہے، فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ سورہ نحل آیت نمبر 71 اللہ فرما رہا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے ہی تم میں بعض کو بعض میں رزق دے کر فضیلت دی ہے، کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے یا اس کے پاس مال آ گیا ہے تو یہ اس کی عقل کا کمال نہیں ہے کہ وہ بزنس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، بڑا اچھا بیپاری ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا فضل ہوتا ہے تو ہم ترقی دیتے ہیں، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں سمجھداری نہیں ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے بیپاری جن کی عقل کچھ نہیں ہوتی وہ ان کے غلام ہوتے ہیں۔ حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف پشاور کے اندر ہے،
اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک پشتوں کا بڑا مبارک شعر تھا کہ پشتوں میں انہوں نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ بخت غواڑا ہنر مغواڑا رحمانہ، یعنی یہ قرآن و سنت کا ترجمہ یہاں پر کیا کہ خدا سے قسمت مانگو، ہنر مت مانگو. بخت غواڑا ہنر مغواڑا رحمانہ، دا ہنر من بختور غلامانان وی. کہتے ایسا دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے ہنر مند قسمت والوں کے غلام ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیپاری یا تاجر ہوتے ہیں ان کی وہ ذہانت نہیں ہوتی جو ان کی مینیجر کی ہوتی ہے اور جو مینج سنبھالنے والے کی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. کیونکہ رحمان بابا اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے میں نے وہ شعر یہاں پر ذکر کیا توجہ کے ساتھ. جہاں جگہ ملتی بیٹھ جائیے، لوگوں کے گردنیں پھلانگنا انتہائی درجے کی فرسودہ بات ہے. داڑیاں ہمارے منہ پر ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، پہلی نماز کا شوق ہے تو ہم پہلے آ کر بیٹھیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں. سرکار نے ایسے بندے کو مسجد سے نکال دیا. تو فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ رب العالمین بعض کو بعض پر رزق کے ذریعے فضیلت دیتا ہے. تو علماء نے فرمایا اگر کسی کو مال کی فراوانی ملی ہے تو وہ مال کی فراوانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل کی وجہ سے، اس کی کسی مہارت، صلاحیت کہ اس نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، اچھی باتیں کی ہے، سمجھداری ہے، لیکن اصل کمال یہ خدا کا فضل ہے. بہت سے لوگ ہیں جو معاشیات کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن وہ نوکری کرتے ہیں بڑے بڑے ٹیکسٹائل اور فیکٹریوں میں، اور جو فیکٹری کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا لیکن قسمت اس کے پاس ہوتی ہے. اس لیے لائن سے بڑے بڑے لوگ اپنی سی وی لے کر اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ مالک 4-4 5-5 کروڑ روپے کما رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، تو اس بات کو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں کہ مال، اولاد اور بیوی میں جو رب نے رغبت لگی رکھی ہے اس پر ہم نے آیت نمبر 71 کا ایک حصہ بیان کیا ہے. صرف اس ایک حصے کی وضاحت کے لیے ہم سورہ زخرف کی طرف پھر آتے ہیں. اللہ فرماتا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ اکبر. ارشاد ہے کہ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دی ہے. فرمایا اسی طرح آیت شورا کے اندر، سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں ذکر ہوا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب میں تو غریب رہ گیا، اس کو مال زیادہ مل گیا، تو یہاں پر قرآن کریم نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ہم اگر کسی کو مال کی فراوانی دیتے ہیں تو یہ ہمارا فضل ہے اور ہم اپنے فضل سے اس کو نوازتے ہیں. ایک بات، اب جس کو اتنا مال نہیں مل پایا، اتنی جاگیر نہیں مل پائی، تو وہ یہ کہے کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں کم مل گیا. تو سورہ شورا میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اس دوسرے طبقے کے لیے، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا کہ نوکر کوئی ہوتا نہیں سارے سیٹ بن جاتے، غریب کوئی ہوتا نہیں سارے امیر بن جاتے، مزدور کوئی نہیں ہوتا سارے گویا کہ بڑے بن جاتے، تو اللہ فرما رہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اگر اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں بغاوت کرتے، فتنہ کرتے، فساد کرتے. فرمایا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. لیکن اللہ سب کو جانتا ہے، ان کی طبیعت اور مزاج کو جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے اپنے علم کے مطابق، تو پھر وہ جس کی جیسی حیثیت ہے اتنا رزق اس کو دیتا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی، جس کو مال کی فراوانی کم ملی یہ اس کے لیے بہتر تھا، ورنہ وہ باغی اور فسادی ہو جاتا. لہذا وہ صبر کرے اور اجر کو پائے. اور جس کو زیادہ دیا ہے تو وہ اس پر اپنی عقل، اپنی کاروباری مہارت پر غور نہ کرے، خدا کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے مصارف ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس کے مزدور ہیں، اس کے اعزاء اقارب ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ان کے ساتھ وہ مصارف کو خرچ کرے. اس سے خدا اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا، کس طرح دیا جب ہم نے اپنے فضل سے تجھے دیا تھا. اور جس کو کم دیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو صرف لالچ میں پڑا تھا
اور ہماری تقدیر کے خلاف کر کے اس سے حسد اور چوریاں کر رہا تھا، یا پھر تو اس پر صبر کر کے اجر پا کر ہماری رحمت کو سمجھ رہا تھا کہ تجھے اگر کم دیا گیا اس لیے کہ ورنہ تو باغی اور یہی مال تیرے لیے فساد بنتا، اور جس کو دیا گیا ہے اس سے اس کے حساب کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو یہ سورہ نحل کی آیت کا یہ خلاصہ یہاں پر واضح ہو گیا۔ اور یہ صحابہ کرام میں بھی تقسیم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے صلاۃ کے بیان میں، کہ فقراء مہاجرین جو غریب مہاجرین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو اتنے بلند درجے اور دائمی جنت کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو لہذا ان کو نیکیاں اضافی مل رہی ہیں۔ ہم تو غریب ہیں، ہم نہیں غلام آزاد کر سکتے، لیکن نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو اضافی جو ان کو مال ملا ہے اس سے وہ خیر کے کام کرتے ہیں تو وہ اجر میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان سے اجر و ثواب کے اندر بڑھ جاؤ تو پھر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ عدد متعدد جگہ پر آئے ہیں، آگے بھی حدیث ہے۔ حضرت سیدہ زہرا کو حضور نے 34 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، اور یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں 33 کی ترتیب ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، تو اللہ رب العالمین انہی کے مثل تمہیں دے دے گا جتنا انہوں نے مال لگا کر غلام اور لاکھوں روپے جو خرچ کیے ہیں، تو وہ اجر اللہ رب العالمین تمہیں بھی دے دے گا۔ تو پھر وہ دوبارہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہمارے امیر دوست ہیں یعنی صحابہ، انہوں نے یہ بات آپ سے سن لی ہے، اب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ خیرات بھی کرتے ہیں، پہلے بھی ہم سے بڑے ہوئے تھے، تو اب وہ یہ تسبیح بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اب وہ سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اس سے دو مسئلے پتہ چلے، ایک تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ مال کی تقسیم یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور جس کو مال زیادہ مل گیا وہ اس کو اپنے عقل اور ہنر کی کارکردگی نہ سمجھے، سورہ نحل میں یہ کہ اللہ اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ اور جس کو کم مل گیا تو یہاں پر قرآن کریم کی آیت سورہ زخرف سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ اگر اس کو زیادہ دیا جاتا تو باغی اور سرکش ہو جاتا، لہذا اس کو کم ملا ہے تو اس کو وسائل ہی نہیں ملے، اس لیے وہ خرابی کی طرف نہیں گیا۔ تو اس کو وسائل اگر نہیں مل رہے ہیں، اس کو اگر پرواز نہیں مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے عافیت ہے، کیونکہ اگر اس کو وسائل، اور اللہ نے فرمایا اگر ہم اس کے لیے مال کو کھول دیتے جس طرح اوروں کے لیے کھولا ہے تو یہ باغی ہوتا اور اپنے دین سے بھی چلا جاتا۔ تو جس کو نہیں ملا وہ مزدوری کر رہا ہے تو وہ اس پر کامل یقین کر کے رکھے کہ یہ میرے لیے اچھا تھا، اس لیے کہ جو مجھے نہیں ملا اور مل جاتا تو میں شاید اسلام سے نکل جاتا، باغی ہو جاتا، فسادی ہو جاتا۔ تو یہ تقسیم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ النحل میں، سورۃ الشورى میں اور سورۃ الزخرف کے اندر بیان فرما دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ فرمائیے اللہ ہی ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی اور مال اس کا لے لیتا ہے، فرمایا وہ تعز من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس سے عزت کو لے لیتا ہے، بیدک الخیر، ہر بھلائی اس کی دست قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پھر اس مسئلے کو کھول کے بتا رہی ہے کہ بندے کو اگر عزت، مال، نسب کی فراوانی ملتی ہے، اس میں یقیناً اس نے ڈگریاں، ہنر اور گویا کہ جو اسباب ہے اس کو بروئے کار لایا اور لانا چاہیے، اسباب سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن اصل میں اللہ کا فضل ہے جو اس کے مال میں فراوانی ہو گئی۔ اور یہاں پر فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ عطا کرتا ہے، تو اللہ جس کو ملک عطا کرے گا تو اس کو مالک کہیں گے، تو اگر حضور کو مالک کہہ دیا تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یہاں پر غور کرنے والی بات، یہاں سے نقطہ نکلتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ تو توجہ رکھیے جو بات کی جا رہی، ایک تو یہ ہے، پھر آگے اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی اس بات کی وضاحت ہم کر رہے ہیں
اللہ نے فرمایا تمہاری بیویوں کی طرف کشش ہم نے رکھی ہے، تمہارے بیٹوں کی طرف تمہاری کشش ہم نے رکھی ہے، مال کی طرف کشش ہم نے رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى آخِرِهِ. کیوں رکھی ہے؟ معاشرہ بنے. اگر بیوی کی طرف کشش نہیں ہوتی تو اولاد کہاں سے آتی؟ اولاد کی طرف کشش نہیں ہوتی تو پھر آگے نسل کیسے چلتی؟ مال کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بازار نہیں لگتے، دکانیں نہیں کھلتی، لوگوں کی زیست اور زندگی کا سامان کہاں سے آتا، معیشت کیسے چلتی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ خود ہم نے مال کی محبت تم میں ڈالی ہے، کاروبار کی محبت ڈالی ہے، مال کو جمع کرنے کی محبت ڈالی ہے، مال کو خرچ کرنے کی محبت ڈالی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ. اس کے اتنے نہ ہو جانا یہود کی طرح یا ان کفار کی طرح کہ سب کچھ مال اور اولاد اور بیوی کو سمجھ لینا. یہاں رب کے احکام کھڑے ہو اور بیوی بچوں کے پیچھے بندہ بھاگ کر، گویا کہ یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہوگا کہ تم اس کو قبول کر رہے ہو. اس میں ذاتی تمہارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ ہم نے تمہیں آزمائش دی ہے، دنیا تمہارے لیے کھول دی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بلائیں گے تو ہمارے پاس آتا کہ نہیں آتا. تو گویا کہ یہ بھی ایک توازن کی بات یہاں پر کی گئی. آگے اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، اور یہ سورہ نحل میں بڑا خوبصورت کلام ہو رہا ہے. یہاں سے تو مال کی وضاحت آ گئی. ایک بات آگے ارشاد ہے آیت نمبر 72 میں، بڑی توجہ سے سنیے. فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواج، اور اللہ نے تم میں تمہارے لیے بیویاں بنائیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد اور بیٹے پیدا کیے. وحفدۃ، اور تمہارے پوتے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پھر پاکیزہ رزق سے اللہ نے دیا. یہ اسی طرح وہی آیت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہ ہم نے تمہاری کشش تمہاری بیویوں کی طرف رکھی ہے، تمہاری اولاد کی طرف رکھی ہے. اس بات کو سورہ نحل کی آیت نمبر 72 مزید کھولتی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی ہے جس نے تم سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پھر اس بیوی سے تمہارے لیے اولاد کو چلایا ہے. اور پھر آگے فرمایا وحفدۃ، یہ لفظ ذرا قابل غور ہے. حفید، جس طرح حضرت امام حسین کو کہا جاتا ہے حفید رسول اللہ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے نواسے. حفد عربی زبان میں پوتے کو بھی کہتے ہیں اور خادم کو بھی کہتے ہیں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں. لغت کی اگر بات دیکھیں تو یہاں پر اس کا معنی خادم، خدمت گزار کو بھی حفد کہتے ہیں. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی، اس سے تمہاری اولاد بنائی. وحفدۃ، اور پھر اس اولاد اور اس بیوی کو تمہارا خدمت گزار بنایا. اب یہاں سے میرا جسم میری مرضی کے ملعونین کے عقیدہ غیر اسلامی ہونا اس آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے. آیت نمبر 72 میں کہ میں کیوں کھانا بناؤں، میں کیوں کھانا گرم کروں، میں کیوں خدمت کروں. پھر بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جناب بیوی پر تو یہ ہے بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر قرآن کی اس آیت کو حل کر کے دکھاؤ. یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بیوی اور اولاد تمہارے خادم ہیں، یہ اللہ کہتا ہے. فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور ہم نے تم سے تمہاری بیویاں بنائی. وجعل لکم من ازواجکم، اور پھر ان بیویوں کے ذریعے تمہارے لیے بنین، تمہارے بیٹے بیٹیاں ہم نے ان کے ذریعے چلائی. وحفدۃ، حفدہ کے دو تفسیر ہے. ایک یہ کہ پھر ان بیٹوں سے پوتے آئے، اور ایک یہ کہ اسی بیوی اور اسی بیٹے کو تمہارا ہم نے خادم بنایا تاکہ وہ تمہاری خدمت کریں. تو لہٰذا بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور وہ خدمت گزار ہوتی ہے. اس بات کو جس رب نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے وہ رب اس کا حق بتا رہا ہے کہ بیوی اور اولاد شوہر کی خادم ہوتی ہے، اس کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اس کی تسلی کے لیے. اس سر میں نے واضح کیا یہاں پر یہ قرآن کی نص ہے. اور یہ آیت نمبر سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 ہے. حفدہ کے دو معنی پھر سن لیجئے. ایک معنی ہے پوتا نواسا، اور ایک معنی خدام ہونا. اب اس کو اگر حدیث پاک سے حل کریں تو علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے اور بات کو واضح کر کے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیویوں کو اور بیٹوں کو اپنے باپ کا خادم بنایا ہے کہ وہ باپ کی خدمت کریں گے. حفدتن، اور شوہر کے لیے بیوی کو اس کا خدمت گزار بنایا ہے کہ اس کے لیے وہ کھانا بنا کر دے.
اس کے وہ کپڑے دھوئے، اس کو وہ تسکین دے۔ آج لبرلز کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ میں نے کہا میدان میں آیت نمبر سورہ نحل کی آیت نمبر 72 پڑھ رہا ہوں میں، اب اس کے بعد حدیث ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو غیر اسلامی ماحول، ورلڈ بینک سے قرضہ لو تو گورے کے اندھیرے اور فحش ماحول کو بھی لے کر آؤ۔ اسلام کی بنیادی فیملی نظام پر ہے۔ گورا مردود کلچر رکھتا ہے، جس کو ایک دن وہ سال کے 12 مہینے باپ کو جوتا مارتا ہے، ماں کو جوتا مارتا ہے، اور ایک دن باپ کی محبت جانتی ہے تو سال میں ایک دن کہتا ہے فادر ڈے، مدر ڈے۔ میں نے کہا تھو ہے تمہارے نظام پر، مسلمانوں کے لیے ہر سانس مدر ڈے ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہر لہجہ فادر کے لیے، باپ کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے۔ یہ کیوں انہوں نے دن رکھے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر تعظیم کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے لے جا کے پھینک دو اس کو جناب۔ آج یہ مردود کلچر ہمارے وہاں بھی آ رہا ہے۔ جو ہے شیڈ فاؤنڈیشن میں ہمارے بہت اچھے دوست اور ہمارے بھائی جناب مناف صاحب کے پاس میرا کبھی جانا ہوتا ہے تو وہ باتیں بتاتے، ہمارے اس محلے کی باتیں بتاتے کہ باپ کو اٹھا کے وہاں چھوڑا ہے، بیٹے کو ماں کو وہاں چھوڑا ہے، اور یہاں جناب خیرات غریبوں کو دے رہے ہیں، اور قرآن نے یہاں پر پابند کیا ہے۔ آج باقاعدہ یہ ایجاد ہو گیا ہے سلسلہ کہ جہاں پر بھی آپ ویلفیئرز کا کام کریں گے تو اولڈ ہاؤس آپ کھولیں گے۔ وہ باپ اور ماں جس نے پوری زندگی بچوں کو پالا، پہلے تو جو ان کی جوانی تھی وہ اس کو بچپن میں پالنے میں سب صرف ہو گئی، پھر جب بچے جوان ہو گئے تو وہ عمر ان کی 17 سال 18 سال 19 سال خطرناک عمر ہے، اس میں وہ فحاشی کا شکار نہ ہو جائے۔ ماں بھی رات کو سوتی نہیں، دیکھتی کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، باپ بھی سوتا نہیں، دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، 16-17 سال کا ہو گیا ہے، اور اس عمر میں شیطانیت غالب ہوتی ہے۔ تو جوانی تو اس نے بچپن سے پالنے میں گزار دی، اب بڑھاپا وہ بستر سے اٹھ کر دیکھتا ہے کہ یہ رات کو کیا کرتا ہے۔ جب اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور بیٹا 24-25 سال کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو باپ اور ماں کو اٹھا کر کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے۔ یہ آپ کے ورلڈ بینک کا تحفہ ہے، یہ باہر کے قرضے کا تحفہ ہے۔ آج باقاعدہ زمینیں الاٹ ہوتی ہے اسٹی پلاٹ میں تو کہتے اس میں اولڈ ہاؤس رکھو۔ میں نے کہا ہمارا گھر کی زینت ہی ہماری ماں ہے اور ہمارا باپ ہے۔ یہ کلچر لایا جا رہا ہے باقاعدہ، اولڈ ہاؤس کے لیے زمینیں وقف کی گئی ہیں، اس میں آپ کچھ اور نہیں بنا سکتے۔ جب اولڈ ہاؤس بنے گا تو لوگوں کو مزاج ملے گا، ایک دیکھے گا دوسرا بھیجے گا۔ تو گویا کہ یہ تحفہ ہے ہمارے لیے کہ جناب بجلی چاہیے، گیس چاہیے، وہ جو پیسہ تھا قوم کا وہ تو وزیر کھا گئے، اور جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ممبر پر وہ بات کرنا ممبر کی توہین ہے۔ اور پھر بات علماء، پھر بھی امریکہ کو فکر مدرسوں کی ہے، وہ کہتا مدرسوں کو روکو۔ میں نے کہا جو ننگا ناچ ڈی چوک پر ہو رہا ہے اس کو نہیں روکتا، اس کو پتا ہے کہ امن اور اسلامی فضا جہاں سے اٹھتی ہے اس مرکز کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جو نہ گورنمنٹ سے چونی لیتا ہے نہ امریکہ کے بینک سے کچھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقت رکھتا ہے جو افغانستان میں آپ کو نظر آئی ہے، کہ جو نظام شریعت کے لیے کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے، جو اس ملک کے اندر آپ کو نظر آئی جو ختم نبوت کے لیے بات کر سکتا ہے کہ یہ ملک جس نظریے کے لیے بنا ہے ہم اپنے حقوق کو لینا چاہتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیں۔ اور آپ دیکھیں ایم این ایس ہاؤس کے اندر کیا کیا بدتمیزیاں ہوئی، کوئی لبرل بولا نہیں بولا۔ بھارت کے اندر اس بچی کے نقاب کے معاملے میں جو ہو رہا ہے کوئی پرکٹی عورت یہاں پر بولی نہیں بولی، لیکن مدارس اور دین کے نقصان کے لیے، اس لیے کہ ان کا کام یہود جانتا ہے جب تک ایک ہی ملک پاکستان ہے جس میں ایمان اور دین کی حرارت ہے، اور ایمان اور دین منبر اور مدرسے سے ملتا ہے۔ ملا کو کمزور کرو، مدرسے کو کمزور کرو تاکہ جو رسد زندگی کی مل رہی ہے وہ نہ ہو، فرقہ واریت کے اندر ان کو بانٹ دو، اور باقاعدہ جناب جس کو کچھ نہ ہے اس کو پیسہ دو کہ جی میں صوفی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے امریکہ نے 10 لاکھ روپے دیا اور اس نے کہا جی صوفی ہو گیا ہوں۔ صوفی کون ہو گیا؟ قادیانی کہے کہ مرزا نبی ہے تو وہ سر جھکا لے، نہیں ہم تو صوفی، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتے۔ وہ صوفی ہے یا شیطان ہے؟ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کے رستے پر چلے، جو امام ربانی کے رستے پر چلے۔ یعنی امریکہ صوفی اس کو سمجھتا ہے جو کفر کے آگے سر جھکائے، اور اسلام صوفی اس کو کہتا ہے جو کفر کے نظام کے سامنے سینہ تانے۔ سب سے بڑے صوفی تو امام حسین ہیں، مولا علی ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں۔ تو یہ سینہ تاننا ظالم کے سامنے ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو غریب کے آگے گردن جھکاتا ہے اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے۔
جو ظالم کے آگے گردن جھکا دے اس کی بیعت حرام ہے. پرانے اخبار اتار کے دیکھیں, پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کو آج بھی فنڈنگ ہو رہی ہے, کہتے ہیں یہ بڑی اپروچ ہے ان کی, اسلام آباد کی حکومتوں میں ان کی چلتی ہے. ہمارے یہاں کے بلڈرز دیگر لوگ جو جوڑ توڑ کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں ایک مڈل مین ہوتا ہے, پیر. ساروں کی بات نہیں کر رہا, ایسے جو پلنٹڈ پیر ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کو ویزا لگانا چلے جائیں ان کے پاس, وہ ماحول پورا انوائرمنٹ آپ کو دیں گے کہ پیر ہیں, نعت خوانی بھی ہو رہی ہوگی, ذکر بھی ہو رہا ہوگا, جبہ بھی ہو رہا ہوگا, اور یہ مڈل مین ہے مغرب کے, اور جن کو فنڈنگ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ قوم کو مدرسوں سے ہٹا کر جھومنے جھمانے میں لگاؤ بس, اور وہ کہے بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت مل جائے گی, تو پھر ہمیں ختم نبوت کے لیے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, عزت صحابہ کے لیے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری چیز کیا ہے جو آپ قرضہ لیتے ہیں. اس لیے مومن جب تک کامیاب ہے جب تک اپنی ہوس کو کنٹرول کرے, کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی دشمن چیز ہوس ہے. ایک روٹی میں بھی گزارا ہو سکتا ہے, ضروری ہے کہ 5 لاکھ روپے رکھے جائیں تو حلال کے رکھے جائیں. تو میرے دوستو بزرگوں, اپنی ضروریات کو سمیٹنا, فضول خرچی کو ختم کرنا. جب ایک 500 روپے کے سوٹ میں گزارا ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس کی نقل کر کے 10,000 ہم کمائیں, اور اس 10,000 کے لیے 6 جگہ چوریاں کریں, 6 جگہ ایمان بیچیں. تو لہٰذا اصل مومن کا ٹھکانہ قبر اور حشر ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بیویوں کو اور بیٹوں کو, بیویوں کو شوہروں کا خادم بنایا ہے, اور باپ کے لیے اولاد کو اس کا خادم بنا دیا ہے کہ اولاد اس کی خادم ہے. یہ آیت نمبر 72 سورۃ النحل. اب آئیے حدیث پر میں آخر میں بات ختم کرتا ہوں کہ زندگی صحابہ کی کیسے گزری ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود, میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے. اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں شوہر کے لیے کپڑا کیوں دھوؤں, آج ہمارے وکلا بھی کہتے ہیں یہ تو آزاد رائے ہے. میں نے کہا یہ کون سا ملک ہے, یہ تو ہمارے آئین میں درج ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت سے ٹکرائے. جب قرآن و سنت نے ایک چیز متعین کر دی ہے تو تم لبرلزم کے نام پر چندہ تم ججز کھاتے ہو. وہ دیکھو چیف جسٹس بھاگ گیا, یہاں سے امریکہ چلا گیا, ایک برطانیہ چلا گیا, ایک امریکہ چلا گیا. جب بلڈنگیں یہاں توڑی, بگ یہاں کی, اور ٹیپو سلطان تو یہاں بن رہا تھا تو ریٹائر کے بعد یہاں رہتا. تو قوم الحمدللہ باشعور ہے, اور ایسوں کے خلاف نہیں, یعنی منکر کرنا یہ حسینیت ہے. جب نیکی کی دعوت دو تو برائی کو بھی ٹارگٹ کر کے بتاؤ, کیونکہ برائی کو برائی نہیں کہو گے تو معاشرے میں وہ نیکی بن جائے گی. غلط کو غلط نہیں کرو گے تو لوگ اس کو ثواب کر کے کریں گے. اب حدیث پاک دیکھیے آپ, اور یہ کوئی بنا کر نہیں لائے ہم کہ شاید کوئی ہمیں غصہ آ رہا ہو, ایسا نہیں. یہ قرآن کی آیت سامنے آئی ہے, اس کی وضاحت کر رہے ہیں, اور ہر لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں. اگر یہ غیر شرعی لفظ ہو تو رجوع کرنے تیار ہیں, اور اگر شرعی بات ہے تو اس کو کسی مولوی اور غیر مولوی کی بات نہ کہی جائے. یہ ہمارے رب کا حکم ہے, یہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی, ذرا توجہ سنیے. حضرت ابو اسید سعدی وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی شادی میں دعوت دی. حضرت سیدنا ابو اسید سعدی کہتے ہیں میں نے حضور کو اپنی شادی میں دعوت دی, تو ان کی بیوی جو ان کی دلہن تھی وہ سب کی خدمت کر رہی تھی. یہ اسلامی ماحول بیان ہو رہا ہے. سہل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ میں نے رات کو ایک برتن میں چھوارے بھگے ہوئے تھے. جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو وہ پانی یعنی نبیذ میں نے پلایا. یعنی وہ دلہن ہے اور جتنے مہمان ہیں سب کی خدمت کر رہی ہے. یہاں شادیوں میں 3600 رسمیں, جوتے کی رسم تو دوپٹے کی رسم تو دودھ کی رسم نہیں آئی تو دین کی رسم نہیں آئی. پیلا جوڑا اس رسم میں پہننا ہے, لال جوڑا اس رسم میں پہننا ہے. ماتم کا مقام ہے, نکاح ہو رہا ہے دین کے نام پر, رسومات ساری ہندوانہ, دولہے کے لیے اعلیٰ قسم اور دلہن کے لیے اعلیٰ قسم کے کپڑے اور رسومات, 10 تقریبات کے 10 دن ہال بک ہو رہے ہیں. لیکن جو شریعت کا معیار ہے مہر, ہماری مسجد میں کہتے ہیں 10,500 روپے مہر. شاہ صاحب 500 روپے نقد ہے, 10,000 طلب ہے. میں نے کہا کسی اور سے نکاح پڑھوانا. 5 لاکھ کا ہال لے کر مہندی کر رہا ہے, 50 لاکھ کا تو ولیمہ کر رہا ہے, جو شریعت نے کبھی اجازت نہیں دی ہے. یہاں جو مطالبہ ہے مہر کا تو کہتا ہے 10,500 روپے مہر.
500 روپے نقد ہے دلہن کے لیے اور 10,000 اندر طلب ہے. علماء کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. غیر شرعی رسومات پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور میں آج پھر اس جمعے کے اجتماع میں برادری سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس نکاح والے آئے تو 10,500 روپے پر ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. یہ سن لیجیے آپ. مہر کی رقم اتنی ہو جو کم سے کم عورت 4 مہینہ 10 دن گزارا تو کر سکے. اقل مہر کی بات اس کے کی جائے جو فقیر ہو, گیا گزرا ہو. وہاں 5-5 لاکھ کے ہال لے رہے ہیں اور یہاں پر ہم سے کہتے نکاح پڑھائیے. 10 نکاح آ گئے, سب کے 10,500 روپے. 500 روپے نقد ہے اور 10,000 اندر طلب ہے. بہت کروڑوں کی رقم ہے کہ جب بیوی کو بہت ضرورت پڑے گی تو 10,000 روپے مانگ لے گی. یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے قنطار کہ مہر کی رقم سونوں کا ڈھیر بھی ہو تو کم ہے. جو دینے والا وہ نہیں آئی اہمیت تو دین کی نہیں آئی. ساری شادی بیاہ میں ساری بارات پیلا کپڑا پہنے گی اور بنائے گا اس لڑکی کا باپ. سب کو چوڑیاں ایک جیسی لگیں گی, سب کی سینڈلیں ایک جیسی ہوں گی, سب کے کرتے ایک جیسے ہوں گے. ساری خرافات اور اسراف جس کی اجازت نہیں تھی. شادی کو کیا فرمایا کہ شادی کو آسان کرو تاکہ زنا کا راستہ بنے. آج مہر ہلکا ہو گیا, رسومات. کسی کو شادی کہنے لگے کہ اس کے لیے تو بڑے پیسے چاہیے, اس کے لیے تو بڑے پیسے کس کے, شرعی مطالبے کے کہ نہیں امام صاحب جو نکاح پڑھائیں گے حبیبیہ میں ان کو 40 روپے ملے گا, ٹھیک ہے, اور مہر 10,500 روپیہ ہوگا. اور جو خرافات باجے بجیں گے وہاں پر لاکھوں روپے ان پر خرچ ہوں گے. پھر کہتے ہیں یہ ہال میں آ کر نکاح پڑھائیے شاہ صاحب. اس ہال میں مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے. میں نے کہا شاہ صاحب خدا کا بندہ اور اس نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے. اس ننگے ماحول میں وہ خدا کا خطبہ نہیں پڑھ سکتا. آپ دیکھیے تو یہ حدیث پاک اگر آپ دیکھیں, یہ اصلاح کی نیت سے میں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث پاک دیکھیں وہ دلہن تھی اور وہ سب کی خدمت کر رہی تھی. وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا. یہی بخاری شریف میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضور کے کپڑے دھوتی تھی اور سرکار جب وہ کپڑا پہن کر جاتے تو صبح کے وقت اس کا گیلا پن بھی ظاہر ہو رہا ہوتا. یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. فرمایا جب سرکار اعتکاف کے اندر ہوتے تو سر مبارک کو مسجد کے دروازے سے باہر کرتے تو میں برتن نیچے رکھ کے سرکار کا سر دھوتی تھی. یہ خدمت نہیں تو کیا ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک نبی پاک کے پاس گئیں. مسلم شریف کی حدیث بخاری میں کہا یا رسول اللہ ابا جان میرے ہاتھ چکی پیس پیس کر چھالے والے ہو گئے. تو کس کے لیے, محلے کے لیے چکی پیس رہی تھی معاذ اللہ, وہ اپنے بچوں کے لیے پیس رہی تھی, اپنے شوہر کے لیے پیس رہی تھی. تو لہذا میری بہنوں کو چاہیے کہ ان عورتوں کی تقلید نہ کریں جن کو عورت کہنا عورت کی تقدیس کے خلاف ہے. آپ کے لیے معیار اگر کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت عائشہ پاک ہے اور سیدہ فاطمہ پاک ہے. عائشہ پاک کہتی ہے کہ میں خود حضور کے لیے سالن بناتی تھی. بخاری میں موجود ہے, سن رہی. مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ہاتھ پر چھالے تھے. آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں, مجھے بھی ایک دے دیں تاکہ میں میرے گھر میں وہ آ کے چکی پیسیں. سیدہ زہرا جو جگر کا ٹکڑا ہے حضور کا ہے, ان کے ہاتھ میں چھالے تھے. سرکار نے فرمایا جاؤ میں آؤں گا بعد میں. جب سرکار کمرے میں گئے تو سیدہ زہرا پاک کہتی ہیں کہ ہم بستر پر تھے, ہم اٹھنے لگے تو سرکار نے کہا ادھر ہی بیٹھے رہو, ادھر ہی بیٹھے رہو. اتنا لاڑ تھا حضور کو مولا علی سیدہ زہرا سے. آئے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے اور علی کے درمیان بیٹھ گئے. مولا علی کہتے ہیں سرکار کے پاؤں کی ٹھنڈک میرے پیٹ پہ لگ رہی تھی. آپ اندازہ لگائیے بیٹھے کس طرح ہوں گے پھر اور کتنے قریب ہوں گے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں بھی لیٹا تھا, سیدہ زہرا پاک ادھر تھی, حضور بیچ میں آ کر بیٹھے اور سرکار کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک میرے پیٹ پر لگ رہی تھی. اور سرکار نے فرمایا فاطمہ اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں, سوتے وقت تم دونوں 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہو, وہ غلام اور خادموں سے زیادہ اجر ہے تمہارے لیے. اور یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے جو بندہ مزدوری کرتا ہے رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھے وہ اتنا فریش اٹھے گا کہ وہ خود دیکھ لے گا جیسا اس نے کوئی مساج کیا اپنے بدن کا, یہ کوئی مالش ہوئی ہو. یہ سرکار نے وظیفہ دے دیا, فرمایا بدن کا درد نکل جاتا ہے. آخری حدیث پاک پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے. اسلام کی دنیا کی سمجھدار عورت سیدہ عائشہ, دنیا کی سمجھدار عورت سیدہ زہرا پاک, دنیا کی سمجھدار اور دانا عورت جن کو عورت ہونے کی وجہ سے عورت کو شرف ملا سیدہ خدیجہ پاک. اور وہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں سرکار کے کپڑے دھوتی تھی.
حضرت زہرا پاک گھر کے اندر چکی چلاتی تھی، تو اب تم نے ان کفار کی نقل کرنی ہے یا پاک لوگوں کی نقل کرنی ہے؟ میری بہنیں ذرا غور کریں. اور آپ دیکھیں گورنمنٹ کہتی جی اجازت ہے کچھ بھی کرے پلے کارڈ اٹھا کر، بالکل اجازت ہے. ہم نے کہا کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ان نعروں پر کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ کہتے جی ہم نہیں روک سکتے. میں نے کہا جو اعلیٰ ہمارے ملک کے معتبر ادارے ہیں ان کے لیے بینر لگ سکتا ہے؟ بندہ ہی غائب ہو جائے، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو معتبر ادارے یا معتبر لوگ ہیں ان کے خلاف اگر جسارت ہوئی تو سارا نظام بگڑ جائے گا. تو جب دین کے خلاف لگ رہے ہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے مسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، بات کو ہم ختم کرتے ہیں. سیدہ خدیجہ کا رول حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو زرعہ کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے ہیں سرکار کریم نے فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں اتا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غار ہرا میں تھے. غار ہرا اتنا اونچا ہے کہ مرد آدمی بھی ایک دفعہ چڑھ جائے نا تو دوسری دفعہ وہ نیچے سے دعا کرتا اوپر جاتا نہیں ہے. لیکن سیدہ خدیجہ روزانہ جاتی تھی کھانا لے کر اور نیچے آتی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غار ہرا میں جبریل حضور کے پاس آئے ہیں. جبریل امین اللہ کا فرشتہ، روح الامین. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہذہ خدیجۃ، سبحان اللہ، وہ دیکھیں وہ خدیجہ آ رہی ہیں، قد اتت معک اناء، وہ جلدی جلدی پہاڑ چڑھ رہی ہیں کہ ہانڈی میں جو سالن ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور میں حضور کو ٹھنڈا کیسا کھلاؤں گی. یہ عام خاتون نہیں ہے، ملکۃ العرب، عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی جن کے پاس غلاموں کے انبار تھے، لیکن دین کا مزاج یہ، وہ کہتی تھی نہیں یہ میرے شوہر ہیں، ان کی خدمت میں خود کروں گی. کھانا بنا کر جا رہی ہے غار ہرا پر، گاڑی میں نہیں آ رہی. غار ہرا، غار ہرا جو ایک دفعہ چڑھتا ہے دوبارہ چڑھنے کے لائق نہیں رہتا، اس کی ٹانگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، لیکن جبریل کہہ رہے ہیں، جبریل یا رسول اللہ آپ غار میں ہے، اور ہذہ خدیجۃ قد اتت معک معہا اناء، وہ آ رہی ہے آپ کی طرف، اور ان کے پاس اناء ایک برتن ہے، فیہ ادام، جس میں سالن ہے، او طعام یا کھانا ہے، او شراب یا پینے کا کوئی ٹھنڈا پانی ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، یا رسول اللہ جب وہ آ جائیں گی نا آپ کے پاس غار میں، فَقْرَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا، ہائے ہائے ہائے، فرما جب وہ آ جائیں گی نا تو ان کو کہنا کہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے. اے خدیجہ آپ کو آپ کا رب سلام بھیج رہا ہے، یہ میری ماں کا مقام ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے سیدہ خدیجہ کو. یہ ہے پاک باز عورت جس کے لیے سلام رب کی طرف سے آتا ہے. جبریل کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَتَتْكَ مَعُ إِنَاءٌ، فرماتے فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْكَ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي، میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام کہیے گا. وَبَشِّرْهَا، اور ان کو بشارت دیجئے گا، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے گھر کی بشارت دیجئے گا، من قصب، وہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، لا سخف فیہ ولا نصب، جس میں نہ شور ہے نہ غوغا ہے. یہ جو آپ کی خدمت کر رہی ہیں اللہ نے ان کے لیے، کیونکہ تھک جاتی ہے نا، تو اللہ پھر ان کو اتنی پرسکون والا محل دے گا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ غوغا ہوگا، اور وہ موتیوں کا بنا ہوا گھر ہوگا جو آپ کی خدیجہ کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور وہ سالن لے کر آ رہی ہیں حضور سید عالم کی خدمت میں. تو یہاں پر سورہ نحل نے بتایا کہ ہم نے تم سے تمہاری بیویوں کو بنایا، اور بیویوں سے تمہارے بیٹوں کو بنایا، بیٹوں سے حفدتن تمہارے پوتے، اور ایک قول کے مطابق تمہارے خدام. یہ فیملی نظام ہے پیارا، میٹھا، مقدس، جو ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے. اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری بہن جو اس رب کی باندی ہے، اور میرا بھائی جو اس رب کا بندہ ہے، وہ کیسے اس نظام کو فراموش کرے اور ایسی فاحشہ اور ایسی بدکاراؤں کی تمیز کی طرف جائیں جن کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے. رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ان کو ان کا خادم بنایا ہے تاکہ وہ ان کی خدمت کرے. حضرت عثمان کے نکاح میں سرکار کی بیٹی سیدہ رقیہ تھی. سرکار جب گھر میں آئے، سیدہ رقیہ ان کے بالوں کو دھو رہی تھی، رسول اللہ کی بیٹی. حضرت عثمان کیونکہ سسر ہیں تو حیا کر کے کھڑے ہونے لگے کہ سرکار تشریف لے آئے، اور زوجہ سر دھو رہی ہیں تو حیا آئی کہ سرکار تشریف لائے لیکن ہے تو سسر.
اور ہیں حضور کھڑے ہونے لگے تو سرکار نے فرمایا لیٹ جاؤ عثمان، اپنی بیٹی رقیہ سے کہا رقیہ اس کی خوب خدمت کر، اس لیے کہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق سے سب سے قریب میرا عثمان ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 72 سورہ نحل پر ہمیں غور کرنے کی توفیق دے اور ہم معاشرے کو لے کر چلیں، اور جو عورت کے حقوق بیوی پر ہیں اور بیوی کے حقوق جو عورت پر ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کشش ہم نے خود رکھی ہے تاکہ گھرانے بنے۔ گورے کا گھرانہ جس میں ایک کے کئی شوہر، گھر تنہا، اس گندے نظام اور اندھیرے اور فرسودہ نظام کو ہمارے چھوٹے سے جھونپڑے میں جو پیار محبت ہے اس سے کیا نسبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، کفر کی رسومات کو پسے پشت پھینک کر اللہ کے دین نے جو باتیں شادی بیاہ غم گھر کی بیان کی ہے اس کو سب سے مقدم رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ بڑے بوڑھے اس میں اختیار کریں کہ جو رسومات برادریوں میں آتی ہے، آج میرا دل چاہتا ہے یہ پیچھے کرو، پہلے جو شریعت کی باتیں وہ آگے ہوں گی۔ یہ برادری کے بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ صرف وہ بچوں کی محبت میں بہہ نہ جائیں، جہاں رب کا دین کھڑا ہو۔ یہی تو بات یہودیوں سے ہو رہی ہے کہ جہاں رب کا دین کھڑا ہو تو رب کی مخالفت میں بیوی کی نہیں مانی جائے گی، رب کی مخالفت میں اولاد کی نہیں مانی جائے گی، رب کی مخالفت میں برادری کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ توازن ہے، ان سے شغف رکھو جتنا ان کا درجہ ہے، لیکن اصل حق اللہ کا ہے کہ جب اللہ کا دین بلائے تو ایسا نہیں کہ تم انہی کے ہو جاؤ۔ نہیں، ہم بچے منع کرتے ہیں، اب بچوں کا مزاج بن گیا تو وہاں عورتوں کے بیچ میں روٹیاں توڑ رہا ہے ولیمے کے اندر، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو کہہ رہا ہے بچے تو بچوں نے تیرے کو کہا ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا، اور وہاں پر رب نے پردے کا حکم بیان کیا ہے۔ تو خدا کے واسطے میں نے یہ سخت جملے اس لیے کیے ہیں کہ تباہی کی طرف ہمارا نظام جا رہا ہے، شادی بیاہ کے اندر جا رہا ہے۔ ایسی شادی میں شرکت نہ کریں آپ جس میں مخلوط ماحول ہو، شاید آپ کے شدت کرنے سے محبت میں اگلا آپ کی برادری کا دوست کہے کہ نہیں برادری اس کو برا مانتی ہے، اور آپ کی وجہ سے اگر وہ دین کے پر آ گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔